PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں T-129 ہیلی کاپٹر بامقابلہ Z-10ME کیا چینی ساختہ سامان امریکہ ترکی کے اشتراک سے بننے والے جنگی ہیلی کاپٹر کا متبادل ہوگا؟ جب پاکستان نے چند برس قبل ترک ساختہ جنگی ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جدید اسلحہ فوجیں پاکستان کی بڑی جنگی کی صلاحیت کو کہیں بہتر بنا دے گا، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکی ہوئی یہ ڈیل بالآخر اس وقت ختم ہوئی جب ترکی کی جانب سے واشنگٹن میں لابنگ کے باوجود امریکی انتظامیہ نے یہ پابندیاں اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پاکستان آرمی ایوییشن نے وسط مدتی اقدام کے طور پر چین سے Z-10ME لڑاکا ہیلی کاپٹر حاصل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پیش رفت پر کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں یہ پاکستان کے لیے گھاٹے کا سودا تو نہیں، اور دونوں ممالک کے بنائے ہوئے جنگی ہیلی کاپٹر کا موازنہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو دونوں ہیلی کاپٹر کا موازنہ بھی کر کے بتائیں گے کہ ان دونوں میں کون سا بہترین ہیلی کاپٹر ہے۔ نئے ہیلی کاپٹر خریدنے کی ضرورت پاکستان آرمی سے حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے ایوییشن انجینئرنگ بریگیڈیئر فاروق حمید کے مطابق پاکستان اپنے 48 پرانے بیل AH-1F بیڑے کو جدید ہیلی کاپٹر میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماضی میں امریکہ کے خارجی ملٹری سیلز کے عمل کے تحت پاکستان نے 12 بیل AH-1 خریدنے کی ایک ڈیل کی تھی، لیکن یہ سودا بھی امریکہ کے سیاسی خدشات کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گیا۔ سابقہ بریگیڈیئر فاروق حمید نے بتایا کہ پاکستان نے سن 2017 میں باضابطہ آزمائش کے بعد ترک ساختہ T-29 ہیلی کاپٹر خریدنے کا قدم اٹھایا تھا۔ اس آزمائش میں چین اور ترکی دونوں کے لڑاکا ہیلی کاپٹر نے شرکت کی تھی، جس کے بعد سن 2018 میں ترک ساختہ T-29 ہیلی کاپٹر باضابطہ خریدنے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ ترک کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے پاکستان حکام اور ماہرین کا کہنا تھا T-129 لڑاکا ہیلی کاپٹر پاکستان ملٹری ایوییشن کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ پاکستان نے 30 ہیلی کاپٹر کا آرڈر دیا تھا جن کی مالیت $1.5 ارب ہے، تاہم ترکی کی دفاعی صنعت پر امریکی پابندیوں کے باعث پاکستان آرمی ایوییشن کو ان ہیلی کاپٹرز کی فراہمی تاخیر کا شکار ہوئی۔ فاروق حمید کے مطابق سن 2020 میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس معاہدے میں تاخیر ہوئی اور پھر حال ہی میں ترک حکومت کو آخرکار پاکستان آرمی ایوییشن کو ان 30 ہیلی کاپٹروں کی فراہمی سے معذوری کا پیغام بھجوانا پڑا۔ ترک ساختہ ہیلی کاپٹر کی فروخت میں قباحت کیا ہے؟ یہ ہیلی کاپٹر ترک ایرو سپیس انڈسٹری اور مشہور امریکی کمپنی آگسٹا ویسٹ لینڈ کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ اس میں ترک ساختہ اسلحہ ایوننگز اور ایئر فریم استعمال ہوا ہے، جبکہ امریکہ کمپنی نے اس کے انجن اور پنکھے ڈیزائن کیے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر میں نصب LHTEC انجن ہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر امریکہ نے اس ہیلی کاپٹر کی فروخت کی اجازت نہیں دی۔ اگرچہ ترک کمپنی کے پاس اس ڈیزائن کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، تاہم امریکی اور ترک شراکت کے قواعد کے مطابق امریکہ اس ہیلی کاپٹر کی کسی تیسرے ملک کو فروخت روکنے کا حق رکھتا ہے۔ تاہم پاکستانی ماہرین اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترک ساختہ T-129 پاکستان آرمی ایوییشن کے لیے بہترین ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی ہر طرح کے حالات سے آزمودہ ہے، جبکہ یہ دن یا رات کے دوران جاسوسی معلومات اور سروے کرنے کی بہترین صلاحیت کا بھی حامل ہے۔ چینی ساختہ ہیلی کاپٹر کی خصوصیات واشنگٹن کی جانب سے پاکستان آرمی ایوییشن کو ترک ساختہ T-129 ہیلی کاپٹر کی فروخت کا راستہ روکے جانے کے بعد پاکستان نے چین کے تیار کردہ Z-10ME ہیلی کاپٹرز کی خریداری کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ چین کا یہ لڑاکا ہیلی کاپٹر چین کی دفاعی صنعت نے پیپلز لبریشن آرمی PLA اور برآمداتی مقاصد کے لیے تیار کیے تھے۔ Z-10ME لڑاکا ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر ٹینک تباہ کرنے اور فضائی جنگی مقابلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فاروق حمید کے مطابق یہ کہنا کہ چین کی ٹیکنالوجی مغرب ٹیکنالوجی سے کمتر ہے پرانی کہانی ہو گئی ہے۔ گزشتہ 15 سال سے چین کی ایوییشن ٹیکنالوجی میں اچھی خاصی بہتری آئی ہے، اور اب یہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ مغربی ٹیکنالوجی۔ کیا یہ ایک عارضی اقدام ہے؟ امکانات ابھی بھی ہیں کہ پاکستان آرمی چین کے Z-10ME ہیلی کاپٹر کی ایک محدود تعداد خریدے اور یہ عارضی بندوبست ہو۔ گزشتہ ہفتہ لندن سے شائع ہونے والے فوجی میگزین جینز ڈیفنس ویکلی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی حکومت چینی ساختہ Z-10
लड़ाका हेलीकॉप्टर सिर्फ इस सूरत खरीदने का फैसला करेगी अगर बिलतरतीब तुर्की और अमेरिका T-129 और AH विंग्स के ऑर्डर पूरे करने में नाकाम होंगे। जीन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मुनक़िदा IQPC इंटरनेशनल मिलिट्री हेलीकॉप्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कमांडर मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद ने कहा कि अगर तुर्किश एरोस्पेस T-129 और बेल AH-1 वाइपर मुख्तलिफ वजूहात के बाइस नाकाबिल रसाई रहते हैं तो चीनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के Z-10ME एक ऑप्शन के तौर पर बरकरार है। नाजरीन, इसमें अमेरिका का क्या किरदार है, आइए बताते हैं हम। पाकिस्तान माहिरीन समझते हैं कि हर बार साबित हुआ है कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान को नाकाबिले भरोसा और नाकाबिले एतबार फौजी साजो सामान फराहम किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद कहते हैं कि सन 1980 में जब अमेरिकी अफ़गानिस्तान में हमारी मदद चाहते थे तो उन्होंने हमें 20 कोबरा लड़ाका हेलीकॉप्टर फराहम किए, लेकिन जब रूसी अफ़गानिस्तान से वापस चले गए तो अमेरिकियों ने कोबरा हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए पुर्जा जात फराहम करने से इनकार कर दिया। उस वक्त हमारे लिए अपने कोबरा हेलीकॉप्टर को ऑपरेशनल रखना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर अपना तमाम इन्हिसार किसी एक ही तरफ नहीं रखना चाहिए। ये उनका कहना था कि अब हमारे पास हमारे फ्लैट में रूसी साख्ता ME-35 लड़ाका हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।